مختلف وقتوں میں مختلف ہے. اگر ایک آدمی، جس میں اکثر مثال کے طور پر دیتا رہتا ہوں اس باتوں کو، کہ پرائمری میں اگر 10 سال لگا دے تو آپ کے لحاظ سے کیسا رہے گا؟ نصابی تو بڑا نقصان والا ہوتا ہے. بس یہی نقصان جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا، جس کو وہ اس بات کو وہ اس بات کا جو ہے وہ کیا نہیں کر پا رہا، احساس نہیں کر پا رہا. اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے. ہاں احساس ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، انسان آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر احساس نہ ہو، یہ بڑا ہی اللہ معاف کرے ایک خطرناک معاملات ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی انسان کی غفلت جو ہے وہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. ہمیں غفلت سے نکلنا ہے. یہ غفلت کیا ہے کہ ہم ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے مطمئن بیٹھا ہوا ہے. میں تو بالکل صحیح ہوں، میں تو بہت صحیح جا رہا ہوں. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے، جو اس کا ایک دن 2 دن اگر ایک جیسے ہو جائیں وہ خسارے میں ہے. نبی کہہ رہا ہے خسارے کی بات ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا فائدہ ہوا کل سے آج تک، جواب نہیں ہے. جواب ہی تو چاہیے. اصل جواب ہے یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، جواب نہیں ہے. اس کی نماز نہیں ہے، وہ جواب ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں. اس بات کی نیت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس وجہ سے. اگر وہ جواب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے. انسان آ کے نماز پڑھ رہا، وہ نماز تھوڑی کہ نماز کے لیے تو نیت کا ہونا شرط ہے، اور نیت کے لیے ارادہ چاہیے. ارادہ تو ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کس پر پڑھ رہے ہیں. اسی طرح یہ زندگی ہے ہماری. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ پوچھ لو، اپنے آپ سے پوچھ لو، یار کل سے اب تک کیا فائدہ ہوا؟ کل کا دن آج کا دن ایک ہی ہو گیا. جواب نہیں ملے گا، خاموش ہو جائے گا وہ. لیکن جس کے جواب ہوگا وہ کہنا ہاں بھائی نہیں، کل میں یہ تھا جو آج یہ ہو گیا، آج مجھے ان باتوں کی توفیق ملی. آج میں راستے میں جا رہا تھا، میں راستے میں میں نے پتھر اٹھا دیا تھا. آج میں فلاں جگہ جا رہا تھا، میں نے آج 4 آدمی بیٹھے تو ان کو میں نے سلام کیا تھا. اس سے پہلے میں سلام نہیں کرتا تھا، اب میں نے سلام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہے اس کی ترقی. اور اگر اس کا احساس ہی نہیں، ہو سکتا کر رہا ہو، لیکن نیت ہی نہیں ہے تو اس کا ثمرہ نہیں ہے. اور یہی اصل کسوٹی ہے جو بات ہمیں بتائی گئی ہے. کسوٹی سے کسنے سے پتہ چلے گا نا یہ لوہا ہے، یہ تانبا ہے، سونا ہے، پیتل ہے. اسی طرح ہماری زندگی اگر ایسے ہی گزر گئی تو یہ گزارنے تھوڑی ہیں، یہاں گزارنے کے لیے آئے نہیں صاحب، بنانے کے لیے بھیجا ہے. کیا بنانا ہے؟ آخرت بنانا ہے. لیکن ہم تو گزار رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بنانے کے لیے کوئی بنانے والا ہوتا ہے. دنیا کے اندر یہ مکان خود بخود بن گیا نہیں صاحب تھے، انجینئر تھے، انہوں نے بنایا. جو بھی چیز ہوگا اس کے بنانے والا ہوگا، یہ اس کی دلیل ہے. اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں بھائی تمہارا بنانے والا کون ہے؟ کیونکہ جب نبی کو بنایا جا رہا ہے، جبریل علیہ السلام ہزاروں دفعہ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے لیے. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. حالانکہ نبی تو نبی ہے، ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ وہ ذریعہ ہیں. اسی طرح ہم اور آپ ہیں. صحابہ کو کس نے بنایا؟ صحابہ کو نبی نے بنایا. ان کی تربیت کس نے کی؟ نبی نے کی. اسی طرح ہم سب کی زندگی ہے. ہمارے بچے اسکولوں کالج میں پڑھ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے. ابھی ڈاکٹر بنا کہاں ہے؟ لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کے اندر کوئی بننے والی کہاں آپ کہیں ڈاکٹر بنے، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اتنا اسکول جا رہا ہے، نہ کہیں کچھ کر رہا ہے، آپ کہیں ڈاکٹر بنے گا؟ یہ کیسی پاگل والی بات ہے؟ اسی طرح یہ زندگی ہے جو میں آپ سے بار بار جو ایک دفعہ ملی ہے، اور اس زندگی کے اندر بڑے نشیب و فراز ہیں، اور اس زندگی کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں. اگر ہم نے ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا ہم ہلاکت میں چلے جائیں گے. اور وہی ہو رہا ہے. ہم دن بدن ایسی حواس باختگی میں مبتلا ہیں، ایسی لعنت میں مبتلا ہیں. سب چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ذرے برابر خیر کا حساب کروں گا اور شر کا حساب کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے چلتا ہے سب. کیا چلتا ہے یار؟ جس اللہ نے ہمیں بھیجا وہ تو کہہ رہا نہیں چلتا. اور نعوذ باللہ ہم اللہ سے، اللہ معاف کرے، 2 ہاتھ آگے چلے گا. سب چلتا ہے، چلانا پڑے گا. ہم کہہ رہے ہیں نا، تو فرعون نے بھی ایسے نہیں کہا تھا جیسا ہم کہتے ہیں. وہ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھ تو یہی ہے. ماننا پڑے گا اللہ کو. بھائی ارے بھائی اللہ ہے وہ،
جو اس نے کہا اس کی ماننی ہے یا ہم اپنی بنوانی ہے؟ اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری موت قریب آنے والی ہے. ہمیں اس گڑھے میں اتار دیا جائے گا. اللہ معاف کر، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے کھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن اس گڑھے کا حساب ابھی کرنا ہے. جس کو اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی وہ اس گڑھے کے اندر جنت ہوگی، اور جس کو اعمال کی توفیق نہیں ملی، حواس باقی میں زندگی گزری، وہ جہنمی ہو جائے گا. اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور مجھے بننا ہے. کیا بننا ہے؟ اللہ والا بننا. اللہ والا بننے کے لیے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ ہونا پڑے گا. جس کو اللہ کہہ لکونوا مع صادقین، یہ سب باتیں اللہ نے قرآن میں بتا دی ہیں. تمہارا کھاتا کدھر لکھا ہوا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ ہو؟ وہ جن لوگوں کے ساتھ ہو تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. یہ سب باتیں حدیث میں، یہ سب باتیں قرآن میں مختلف انداز میں بیان فرمائی. لیکن ہمیں کیا پتا؟ ہم تو غفلت میں چل رہے ہیں. نہ بنانے والا ہے، نہ کوئی بننے والا ہے، کیونکہ دونوں چیز کے لیے شرط ہے. اگر ایک آدمی بننا چاہے اور بنانے والا نہیں، کیسے بنے گا؟ اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، اس کی کسوٹی کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اس بات کا جائزہ لینا ہے. کیونکہ آئے ہیں اسی لیے، یہاں بیٹھے ہیں اس لیے. یہاں کیوں آئے ہیں؟ یا اللہ ہم آئے اپنی اصلاح کے لیے. یہ ذریعہ ہے، یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، یہ نبی سے چلا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی چلے گا. اور دنیا کا رائج الوقت بھی یہی ہے. جگہ جگہ، گلی گلی، کوچوں کوچوں میں اسکول کھلے ہوئے. ایک ایک گلی میں 10 اسکول ہیں. ایک ایک روڈ کے اوپر کتنے اسکول ہیں دنیا بنانے کے. لیکن اللہ والا بنانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ کسی کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ میں سپلائی ہوگی نا. ڈیمانڈ تو دنیا کی ہے اور سپلائی دنیا کی. دیکھو لائن لگی ہوئی ہے اور منہ مانگے پیسے دے رہے ہیں. کس لیے؟ دنیا بنانے کے لیے. ہم دنیا بنانے تھوڑی آئے. اللہ کہہ رہا ہم رزق تو ہم دیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ 20 30 سال پہلے پلاننگ کر رہے ہیں. اور اگر کل مر گئے تو ہماری پلاننگ کدھر ہے؟ کیا 30 سال 20 سال ہم جیئیں گے؟ کوئی نہیں جیے گا. لیکن اللہ معاف کرے اگر اس حال میں مر گئے، اس سال میں ہے، کیونکہ ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں. نہ بنانے والا ہے، نہ بننے والا ہے، نہ اللہ والوں کی صحبت ہے. کیسے بنیں گے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو سب سے پہلے پکڑنا جو میں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ بغیر بنانے والے کی کوئی چیز نہیں بنتی. یہ چیز خود بخود چیزیں نہ شد. مولانا روم فرما رہے ہیں، این جاہن خنجرے تیغے نہ شد. کبھی خنجر خود بخود بن گیا؟ نہیں صاحب، نہیں بن سکتا. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. یہ دنیا کا نظام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہمارے ولی پیدا ہوتے رہیں گے تاکہ وہ بنائیں. لیکن